السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں ہاتھی کی تربیت کی۔ پرانے زمانے میں کشمیر کا ایک بادشاہ تھا جو عدل و انصاف میں مشہور تھا۔ وہ ہاتھیوں کی پرورش اور نگہداشت میں بڑی دلچسپی لیتا تھا۔ اس کے فیل خانے میں 400 ہاتھی ہوتے تھے جن کی دیکھ بھال کے لیے فیل بانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ فیل بان سواری، جنگ اور سفر کے لیے ان ہاتھیوں کو تربیت دیتے تھے۔ جب بادشاہ کو ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر درپیش ہوتا تو یہ فیل بان ہاتھیوں پر تخت کس دیتے تھے۔ درباری ان پر سوار ہو جاتے۔ ہاتھیوں کا یہ قافلہ قابل دید ہوتا تھا۔ جب کسی جنگ کا سامنا ہوتا، جنگجو ہاتھیوں کے ہمراہ جنگ کا رخ کرتے اور دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ بادشاہ ہر روز ایک بار ہاتھیوں کا معائنہ کرتا، فیل بانوں کے کام پر ان کی حوصلہ افزائی کرتا اور کبھی کبھی اپنے قریب لوگوں کے ہمراہ شکار یا سیر کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر صحرا اور جنگل کی طرف نکل جاتا تھا۔ ایک روز بادشاہ خاص شکاریوں کے ایک گروہ کے ساتھ شکار کو روانہ ہوا۔ انہوں نے جنگل میں ایک قوی ہیکل وحشی ہاتھی کو پکڑنے کے جتن کیے۔ ایسا قوی ہیکل ہاتھی جو اپنے بڑے جسے کے ساتھ بادشاہ کے فیل خانے میں تب تک نہیں دیکھا گیا۔ ایک تنومند اور ہیبت ناک ہاتھی جس کے برف کی مانند سفید دو بڑے بڑے دانت تھے، جو اپنی سونڈ کے ساتھ کسی بھی گائے کو حوال میں اچھال سکتا تھا اور جو بجلی کی کڑک کی طرح جھنگھاڑتا تھا، جو بجلی اور جھکڑ کی طرح دوڑتا تھا اور 2 سے 4 سنگین ستونوں پر بنے ایک گنبد کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ وہ جب اپنی بھاری بھرکم قدموں کے ساتھ چلتا تو اس کے پاؤں کے تلے کی زمین لرزتی تھی۔ وہ ایک ٹکر سے کسی بھی پرانے جڑ سے اکھاڑ پھینکتا تھا اور اپنے ایک حملے سے تمام ہاتھیوں کو خوف زدہ کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل میں بھاگ دوڑ میں مشغول رہتا اور آدمی کی شکل و صورت سے بالکل واقف نہ تھا۔ اس نے زنجیر، رسی، طویلے اور فیل خانے کا نام تک نہیں سنا تھا۔ خوفناک اور غسیل اور وحشی ہاتھی۔ شکاریوں نے اسے پکڑا، اس کی ٹانگوں کو الگ الگ مضبوط زنجیروں سے جکڑ کر بادشاہ کے حضور لے آئے۔ بادشاہ نے ہاتھی کے توانا اور خوبصورت ڈیل ڈول کو پسند کیا اور اس کو اپنی ملکیت میں لائے جانے پر خوش ہوا۔ اس خوشی میں اس نے شکاریوں کو بھاری انعامات سے نوازا۔ پھر فیل بانوں کے سربراہ کو طلب کر کے اسے پوچھا، اس ہاتھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سربراہ نے کہا، میں اس ہاتھی کے بارے میں کیا کہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اس ڈیل ڈول کا ہاتھی اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ افسوس صرف اس بات ہے کہ یہ جنگلوں میں گھومنے پھرنے والا جانور ہے اور اسے دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ رکھ کر نہیں سدھایا جا سکتا۔ بادشاہ نے کہا، جو بھی ہو، اس ہاتھی کو سدھانا بہت ضروری ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اس پر سواری کروں اور لوگ دیکھیں کہ اس سے پہلے کسی اور کے پاس اس ڈیل ڈول کا ہاتھی نہیں تھا۔ فیل بانوں کے افسر نے کہا، اس ہاتھی کی تربیت بہت مشکل ہے۔ اب یہ بچہ نہیں، جنگل میں پلا بڑا ہے اور اس نے بغیر کسی پابندی اور قید کی پرورش پائی ہے۔ کسی بھی جانور کو چھوٹی عمر میں سدھانا چاہیے اور اسے جوانی میں کام اور آرام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ ہاتھی اگر بعض باتیں سیکھ بھی لے، اس کا دل وحشی ہی رہے گا اور اس کی تربیت کے لیے لمبی مدت درکار ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہیں 3 سال کی مہلت دیتا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ اس ہاتھی کی اس طرح تربیت کرو کہ یہ خدمت کے لائق ہو جائے اور جنگ اور سفر میں کارآمد آئے۔ میں آج ہی سے اسے تم سپرد کرتا ہوں۔ اسے وعدے کے مطابق کام اور میدان جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ فیل بال نے اطاعت کے لیے سر جھکایا۔ اس عظیم الحبشہ ہاتھی کو ہاتھیوں کے طویلے میں لے جایا گیا۔ ایک بڑا گھر اور باغ اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور فیل بان اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کی تربیت میں مشغول ہو گیا۔ اس نے ایک مدت تک مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر اس کی نگہداشت کی۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے خوراک اور پانی دیتا۔ رفتہ رفتہ ہاتھی تھوڑا تھوڑا رام ہو گیا۔ اب وہ فیل بان کو پہچاننے لگا اور اس کی مہربانیوں کا عادی ہونے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ فیل بان ہاتھی کو یہ بات سکھانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ کس طرح بیٹھے اٹھے، حکم دینے پر کہیں کس طرح حرکت میں آئے اور کس طرح رک کہنے پر رک جائے۔ کبھی کبھی فیل بان اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا اور اسے جنگل میں لے جاتا
اور کبھی ایک لمبے عرصے تک اسے طویلے میں باندھے رکھتا۔ بعض اوقات اسے دوسری ہاتھیوں کے ساتھ لڑاتا اور کبھی اسے ان کے ساتھ باندھ دیتا اور ضروری آداب اور عادتیں سکھاتا۔ یوں 3 سال کی مدت گزر گئی اور وعدے کا دن آن پہنچا۔ بادشاہ نے ہاتھیوں کو لانے کا حکم دیا تاکہ وہ خود دیکھے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی۔ فیلبان نے ہاتھی کو حاضر کیا۔ اب اس کے ہاتھ پاؤں زنجیر سے آزاد تھے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور فرما بردار ہو گیا ہے اور اس میں وحشی پن کے آثار نہیں رہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا میں ہاتھی پر سوار ہو سکتا ہوں؟ فیلبان نے بولا، میں خود اس پر 20 بار سوار ہوا ہوں، جنگل کو گیا ہوں اور صحیح سلامت واپس آیا ہوں۔ ہاتھی نے کبھی میرے حکم سے سرتابی نہیں کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کے نزدیک پائیدان رکھ دیا جائے۔ بادشاہ اس پر پاؤں رکھ کر ہاتھی پر سوار ہو گیا۔ فیلبان بھی ایک الگ ہاتھی سوار ہو کر بادشاہ کے ہمراہ ہوا۔ سفر شروع ہوا اور انہیں محسوس ہوا کہ ہاتھی آرام آرام سے آگے بڑھ رہا ہے اور حکم بجا لا رہا ہے۔ چلو دوستو، پھر کیسا رہا ایک ہاتھی کی تربیت؟ فیلبان نے بڑی زبردست اس کی تربیت کی، جس کے بعد ہاتھی بادشاہ کے کہنے پر عمل کرتا رہا۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ۔